آج شروع کریں گے وہاں سے، یعنی آیت نمبر 25 سے یہ شروع ہوگی جو بات حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے سے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کھل کر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہاں سے پھر اب یہ 5 انبیاء کرام اور ان کے قوموں کے واقعات جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، اور اسی میں جو سب سے اہم بات ہے کہ تمام انبیاء کرام نے جو دعوت دی وہ اللہ کی توحید کی دعوت دی، توحید کی اور دین کی دعوت دی، اور اسی سے بات شروع کی۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں اپنا جیسے ہی انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے جو ہلکی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت رد کر دی، صاف انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے، اور پھر 3 قسم کے شبہات کا اظہار کیا۔ پہلا شبہ تو یہ ظاہر کیا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، تم اگر نبی بنتے ہو تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، تو تم ہمارے بجائے تم نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ تم تو اس قابل نہیں تھے ان کے مطابق۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ جو قوم کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، پیسے والے، دولت والے، انہوں نے تو کوئی تمہاری اتباع نہیں کی، اور جو بالکل ہی بیچارے کمزور لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، صرف وہی تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تمہارے بارے میں کہ تم میں کوئی فضیلت ہے، کوئی ہمارے سے بڑھ کر ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ تو یہ پھر نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنے جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، لیکن وہ راہ تم سے چھپا دی گئی تھی، تو کیا میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اس کا پابند بنا سکتا ہوں؟ تو یہ صاف کہہ دیے کہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے اپنے طور پہ نہیں ہے، یا مجھے کوئی خاص طور پہ کسی نے نہیں دی، بلکہ تو اللہ کی طرف سے دی ہے، وہ جس کو چاہے وہ اپنی یہ نعمت عطا فرما دے۔ تو نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ رحمت وہی دیتا ہے، کہ تمہیں سے چھپا لی گئی، تمہیں نہیں دی اللہ نے، تم اس قابل نہیں تھے، اور میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اس کا پابند بنا سکتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اور مزید کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم سے دعوت و تبلیغ کے عوض مال و دولت نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر و ثواب تو صرف اللہ دے گا، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں بھگا سکتا، اس لیے کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت ہی نادان ہو۔ تو یہ ان سے ان کا جواب ہی دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ میں نے تم سے کچھ مانگا تو ہے نہیں، کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی معاوضہ نہیں مانگا، کوئی اجرت نہیں مانگی، اور تم جو ہے میرے پیروکاروں کو بھی گھٹیا کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایک طرح سے یہی تہمت لگا رہے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میری بات سنو، سمجھو، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں جن کو تم گھٹیا سمجھتے ہو، میں ان کو نہیں بھگا سکتا، یقیناً اپنے رب سے ملیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ نہایت ہی نادان ہو، تم لوگ نہیں سمجھتے بات کو، تم جو مجھے کہہ رہے ہو، بلکہ تم جو ہو بات کو سمجھنے والے نہیں ہو۔ تو ہے میری قوم کے لوگوں، اگر میں نے انہیں اپنی مجلس سے بھگا دیا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم لوگ غور فکر نہیں کرتے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا میں ان کو بھگا دوں کہ نہیں تم جاؤ، یہ امیر لوگ، پیسے والے، دولت والے یہ آئیں گے، یہ بیٹھیں گے میرے ساتھ، تو یہ میں کر نہیں سکتا ہوں۔ تو تمہیں اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں ان کو نکال دوں گا، اگر نکال دیا تو پھر میرا حشر کیا ہوگا؟ اور میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،
اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نظریں حقیر جانتی ہوں انہیں اللہ کوئی خیر عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری پوزیشن واضح کر دی، بتا دیا کہ تم تو کہہ رہے ہو نہیں ہے، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں، غیب جانتا ہوں، نہیں، فرشتہ ہوں، نہیں۔ تو یہ فضیلت کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، پیغام دیا گیا ہے، میں وہ تمہیں پہنچا کر رہوں گا۔ اور جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہیں دے گا، تو یہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ تو انہیں وہ کچھ دے سکتا ہے جو تمہیں نہیں ملے گا، اور میں اگر انہیں کچھ کہوں گا تو یہ واقعی میں بھی ظالم بن جاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ اب جواب تو تھا نہیں ان کے پاس کوئی، کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے، تو جب تنگ آ گئے اور جواب بھی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ الٹی بات شروع کر دی۔ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تم ہم سے جھگڑتے رہے ہو اور بہت زیادہ جھگڑتے رہے ہو، تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو اب اسے لے ہی آؤ۔ تو یہ ہے ان کا کہ جواب تو ہے نہیں ان کے پاس کسی بھی بات کا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لاؤ پھر عذاب کہاں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں عذاب دو پھر۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا عذاب تو صرف اللہ لائے گا، اگر چاہے گا تم اسے عاجز نہیں بنا سکو گے، میرے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، اور اگر میں تمہیں نصیحت کرنی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کام نہیں آئے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو ہدایت دے کس کو گمراہ کر دے۔ اگر وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تمہیں تو پھر میری کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم اسی طرح اپنی گمراہی میں پڑے رہو گے۔ وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو کیا کفار کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ ایک دم پھر اس میں خطاب بدل گیا اور کفار کی طرف آ گیا۔ تو کیا کفار کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس قرآن کو گھڑا ہے تو میں اپنے جرم کا ذمہ دار ہوں اور میں تمہارے جرائم سے بری ہوں۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، تو اگر میں نے بنایا تو یہ میرا معاملہ ہے، میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہتے ہیں۔ باقی تمہارے جو جرائم ہیں کہ تم میرا انکار کر رہے ہو، اس کتاب کا انکار کر رہے ہو، اس کا جواب تو تمہیں دینا ہے، میں نے نہیں دینا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی بات کی اور نوح کو میری طرف سے وہی بھیجی گئی کہ اب آپ کی قوم کا کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو آپ ان کے کرتوتوں پر افسوس مت کیجیے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب وہاں پہ اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ تو حضرت نوح کو کہہ دیا تیاری کیجیے، پھر اب تیاری کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ کشتی بنائیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آپ ہماری نگرانی میں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ہدایت کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، اور ظالموں کی نجات کے سلسلے میں ہم سے بات مت کیجیے، وہ بلا شبہ ڈبو دیے جائیں گے۔ اب ان کا بھی ہے، اب آپ یہ نہ کہیں نہیں یہ مر جائیں گے سب، آپ کو رحم آ جائے، نہیں، آپ بس اپنا کام کیجئے، باقی ہمارا کام ہے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو اسی طوفان میں سب کو ڈبو دیں گے۔ تو نوح کشتی بنا رہے تھے کہ جب بھی ان کے قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، یہ دیکھو نبی تھے اب بڑھئی بن گئے، اب یہ کشتی بنانے لگے، پانی تو ہے نہیں، کشتی کہاں چلائیں گے اور کشتی میں کون سوار ہوگا، یہ اس قسم کی باتیں کر کے ان کا مذاق اڑا رہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم یقیناً تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا پھر تم رو گے بیٹھ کے اور پھر ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، تم ان قریب ہی جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ایک دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا۔ یہ تمہیں ابھی نہیں پتہ، تمہیں بھی نہیں سوچ رہے ہو، اب جب وقت آئے گا پھر دیکھنا۔ تو اس طرح پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اور پھر اس کے لیے تیاری بھی ہو گئی، تو پھر یہ عذاب آ گیا۔ تو پانی پوری شدت سے ابلنے لگا جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں، پرندوں وغیرہ کے جوڑے کشتی میں رکھ لیں، مگر مسلمانوں میں صرف وہی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جو ایمان لائے ہیں،
اور بعض مفسرین کے خیال میں کہ صرف 8 افراد صرف۔ نوح علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے 3 بیٹے، ان کی بیویاں، ان کا بیٹا کنعان اور اس کی بیوی کنعان مومن نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ اس کشتی میں سوار نہیں۔ باقی جو مسلمان تھے، ایمان لائے تھے، وہ صرف سوار۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ 80 تھی تعداد، جس میں سام، حام، یافث، یہ تینوں کی وہ تھے بیٹے ان کے، اور تینوں کی بیویاں تھیں۔ بہرحال، اور انہی میں سے ایک شخص جرہم تھا، وہی جرہم قبیلہ جو کہ مکے کے قریب آباد ہوا۔ تو یہ لوگ تھے جو کہ اس میں سوار ہوئے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابل پڑا، تو ہم نے کہا آپ کشتی میں ہر جانور کا ایک جوڑا نر اور مادہ ڈال لیجئے، اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کو ڈبو دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان مومنوں کو سوار کر لیجئے۔ بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے تھے، یہی ہے، اس لیے کسی نے کہا 8 تھے، کسی نے کہا 80 تھے، لیکن بہت تعداد کم تھی، جبکہ 350 سال تک انہوں نے دعوت دی تھی۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اور نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اس کے حکم سے رکے گی، سب اس کے حکم سے ہوگا، اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ وہ کشتی نے لے کر پہاڑوں کی مانند موجوں میں چلنے لگی۔ نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، کشتی سے الگ کھڑا تھا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس ذات پاک کے جو رحم کرنے والا ہے۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، پس وہ ان لوگوں میں جا ملا جنہیں ڈبو دیا گیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بھی، ظاہر چاہتے تھے کہ بیٹا بچ جائے، لیکن وہ انہی کے ساتھ تھا، نہیں مانا۔ اسی سے معلوم یہی ہو گیا کہ پھر اصل چیز وہ اسلام ہے، دین ہے، وہ رشتہ قائم رہتا ہے، باقی جو رشتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ رشتے باقی نہیں رہتے۔ جہاں جیسے کہ یہاں پہ بیٹے باپ کا رشتہ ہونے کے باوجود بیٹے کو نہ بچا سکے، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی پی جا، اور اے آسمان تو بارش برسانا بند کر دے، اور پانی خشک ہو گیا۔ اللہ کا حکم پورا ہو چکا اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کے لیے کہ اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے، اب تمہارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی رحمت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ نے یہی تمہارے اوپر لعنت لکھ دی ہے۔ اب نوح علیہ السلام ظاہر کے باپ تھے، تو شفقت پدری سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تیرا وعدہ برحق ہے، تو اب کیا کروں؟ یعنی ایک طرح سے اپنی عرض کر دی اللہ سے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ہے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ برحق ہوتا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو مجسم عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل تو تھا ہی نہیں، اس نے تو لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں، اس نے تو کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، وہ کیسے تمہارے گھر والوں میں سے ہو گیا؟ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ واقعی تمہارا بیٹا ہوتا، صحیح طور پہ تمہارے دین کے مطابق چلتا، تب تو بات تھی، پھر تو ہم اس کو قبول کرتے، لیکن اس حال میں کہ وہ تمہارا ساتھی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمہارا بیٹا ہے یا تمہارے گھر میں سے ہے؟ تو بس آپ ایسا سوال مت کیجئے جس کا آپ کو کوئی علم نہ ہو، میں آپ کی نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈانٹ پڑ گئی کہ آپ یہ مت کہیے جو بات آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، میں تیرے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس وقت پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا گیا اے نوح اب آپ ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر آئیے، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں ان میں سے کچھ کی نسل سے پیدا ہونے والی جماعتوں پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی۔
اور کچھ قوم کو ہم دنیا میں آرام و آسائش دیں گے، پھر آخرت میں ہمارا دردناک عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو اس طرح پھر وہ کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کے رک گئی، اس لیے کہ ساری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، کہ جب پانی اتر گیا تو وہ جہاں کے وہاں پہ رکی جہاں اللہ کا حکم تھا، عراق میں یا موصل میں، اور اس طرح پھر وہ زمین پر آ گئے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں، آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے ان خبروں کو نہیں جانتی تھی، بس اللہ کی راہ میں دعوت کے میں صبر سے کام لیجیے، آخر کار اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اس طرح بتا دیا کہ اب آپ صبر سے کام لیجئے، باقی متقی ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ وَأَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے ہود کو ان کے بھائی قوم عاد کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ سے اللہ پر صرف افطرا پردازی کرتے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے دعوت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر و ثواب تو اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی پہلے قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ تو اور دوسری بات یہ بتا دی کہ دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، تو لہذا میرا اجر تو اللہ پر ہے، تم میری بات سن لو، غور کر لو، قبول کر لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مزید قوت دے گا، اللہ کی نگاہ میں مجرم بن کر اس کے دین سے روح گردانی مت کرو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت توحید کے بعد پھر استغفار اور توبہ کی بھی دعوت دی کہ دیکھو تم اپنے گناہوں کے ذریعے سے جو اس طرح تباہی کی طرف جا رہے ہو تو بچ جاؤ اس سے۔ تو یہ ان کو دعوت دی گئی، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، انہوں نے کہا کہ اے ہود تم نے ہمارے سامنے کوئی کھلی نشانی تو پیش کی نہیں ہے، اور ہم تو اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، کوئی تمہیں بیماری لگ گئی ہے، اس کی بنا پر تم یہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو، تو لہذا ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرکاء سے قطعاً بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ان شریکوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ تو کیا کرو تم پھر؟ تو تم سب یوں کرو کہ مل کر میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، جو سازش کرنی ہے جو کرنا ہے تم کر لو اسے، پھر مجھے مہلت بھی مت دو، بتا دو اچانک کہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ نے نہ پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو چیلنج کر دیا کہ یہی میرا معجزہ ہے کہ تم اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہو مجھے تو پہنچا کے دیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے تو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر مجھے یقین ہے، تو میں اسی کی بات سنتا ہوں اور اسی کو ہی میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ پس اگر تم اس کے دین سے روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ میں جو پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، میں نے وہ بات کہہ دی ہے، پہنچا دی ہے، اور اب وہ تمہیں ماننی ہے، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت ہی سخت عذاب سے نجات دی۔ تو یہ قوم عاد کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و نافرمان کے حکم کی اتباع کی۔ تو یہ لوگ بھی نہیں مانے بلکہ الٹی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا جس کا ذکر نہیں کیا یہاں پر، لیکن دوسری جگہ جو آیا ہے سورہ حاقہ میں کہ وہاں پر ایک خوفناک آندھی کی شکل میں
آندھی کی شکل میں ہے جس میں کوئی خیر نہیں تھی، جو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور ان سب کو وہاں پہ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، سب اپنے گھروں میں مر گئے، کوئی نہیں بچ سکا، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو مومن تھے وہی بچ سکے، باقی سب جہنم رسید ہو گئے۔ تو یہ تو واقعہ ہوا پھر حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے ساتھ، اور ان کے بارے میں مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام نے بھی ان پر لعنت بھیجی، سب نے ان پر لعنت بھیجی، اور آخرت کے دن بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ اور جان لیجئے کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا، لکھ دی گئی، اب وہ رحمت نہیں مل سکتی۔ اور ان کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوم سمود، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کے بھائی سمود کے پاس رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اس میں تمہیں آباد کیا ہے، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو عبادت، اللہ کی عبادت کی ہی انہیں تلقین کی کہ اللہ کی عبادت کرو تم تو تم بچ جاؤ گے، اور پھر استغفار اور توبہ بھی کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم لوگ تم سے اچھی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا بھی عبادت کرتے آئے ہیں؟ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم بھی تو ان کے ساتھ ہی چلیں گے۔ ہم بے شک اس بات کی صداقت میں بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تو یہ انہوں نے جواب دے دیا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ ایک تو ہم باپ دادا کی بات پہ چلیں گے، دوسری ہمیں شک ہے کہ تم کچھ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو یہ۔ تو صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنی رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب خاص سے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کی گرفت سے بچنے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تم لوگ سوائے خسارے کے مجھے کچھ بھی نہیں دو گے۔ تو اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ کسی نے نہیں دی، نہ تم نے دی، نہ کسی اور انسان نے دی، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اسی کے میں پیغام سنا رہا ہوں۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کروں تو مجھے کون بچائے گا؟ تو جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اپنی طرف سے کہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر معاف نہیں کرے گا۔ تو اے میری قوم کے لوگ، انہوں نے معجزہ مانگا تو انہیں معجزہ مل گیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ تمہارے لیے بطور نشانی بھیجی گئی ہے، تم اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے گی کھائے گی، اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا ورنہ تمہیں فوری عذاب پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پہاڑ میں سے نکال کے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دی، وہ اونٹنی آئی اور پھر وہاں پہ چل پھرنے لگی، کھانے پینے، لیکن وہ اتنا کچھ کھاتی تھی کہ وہ سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ سب کچھ کھا جاتی ہے، سب کچھ لے جاتی ہے، اسی لیے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، جبکہ ان سے کہا گیا تھا دیکھو اس کو مت کچھ کہنا، مت تکلیف دینا۔ تب صالح نے کہا کہ تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام سے رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اب 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، بس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی اور اس دن کی ذلت سے بچا لیا، بے شک آپ کا رب ہی حقیقی قوت والا بڑا زبردست ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، اور وہ بھی ایک ہیبت ناک اور خطرناک چیخ تھی، ایک ایسی چیخ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور سب کے سب اپنے گھروں میں مر گئے، ختم ہو گئے، اور وہاں پہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔
اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، چنانچہ وہ سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا وہ اپنے گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ جان لیجئے کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا۔ جان لیجئے کہ قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی، جیسے قوم نوح کو دور کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے، قوم عاد کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اس طرح قوم سمود کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ رحمت نہیں ملے گی بلکہ وہ عذاب میں بھیج دیے جائیں۔ بیچ میں یہ واقعہ بھی آ گیا، اسی سلسلہ جو ہو رہا تھا انبیاء کرام کا، بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ ان کی کتنی بات کو مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے اور ان کی بات دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ فرمائیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ سلام علیکم، سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ سلام علیکم، جواب دیا۔ پھر جلدی ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے، تو ان کی دیکھیے مہمان نوازی، فوراً ہو سکتا ہے تیار تھا یا تیار کروا دیا گیا، فوراً وہ لے کر آئے، پیش کر دیا۔ بس جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف کھانے کے لیے نہیں بڑھ رہے تو انہیں اچھا نہیں لگا، یہ کیا ہے، میں ان کے لیے اتنی بڑی مہمانداری کر رہا ہوں اور یہ کھا نہیں رہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک دشمنی کی علامت ہوتی ہے کہ کہیں یہ دشمن ہے میرے جو میری مہمانی کو قبول نہیں کر رہے، اور ان سے دل میں ڈرنے لگے، یہ پتہ نہیں کس لیے آئے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، ہمارا کام کھانا پینا نہیں ہے، ہمارا کام تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اس کے لیے آئے ہیں، اور وہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کے پاس بھی آنا تھا، آپ کے پاس بھی آ گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ بس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی دے دی، بیٹے کی بھی پوتے کی بھی خوشخبری اللہ نے دے دی کہ وہ تمہیں ملے گا۔ تو وہ ان کی بیوی کہنے لگی ہائے رسوائی، کیا میں بچہ پیدا کروں گی حالانکہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ کیا ہوگا۔ اور اس وقت سارہ کی عمر جو تھی 90 سال تھی، اور بعد نے کہا 99 سال تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 یا 120 سال کی عمر تھی۔ اسی لیے وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، اور یہ بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں 100 سال سے اوپر کے، تو اب اولاد ہوتی ہے ہماری، تو بڑا تعجب ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم اہل بیت کے لیے ہیں، بے شک لائق حمد و ثنا بزرگی والا اللہ ہے، وہی ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ یہ کیا بات، تم تو نبی کی بیوی ہو، تم ایسی بات کہہ رہی ہو، ایسی بات تمہیں تو نہیں کہنی چاہیے تھی، کہ یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ اسباب کوئی قیمت نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کو ہٹا کر جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جب وہ مریم کے ہاں بیٹا پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی ماں باپ کے یا کسی باپ کے، اور اس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو پھر تمہیں بھی دے سکتا ہے، اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو اہل بیت میں بیوی بھی شامل ہوتی ہے، بیوی کو نہیں نکالا جا سکتا کہ صرف باقی لوگ جو ہیں وہی اہل بیت بن جائیں، نہیں، بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہے، جیسے کہ یہاں پر فرمایا گیا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، پس جب ابراہیم کے دل سے ڈر نکل گیا، انہیں خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے لڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار درد مند اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہے، کہاں جا رہے ہو تم، یہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ہمیں حکم ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو وہ پھر کرنے کے نہیں، اس میں تو لوط ہے، میرا بھتیجا وہاں پر موجود ہے، اس کو ہی مار دو گے۔ تو وہ پھر اس پہ بات کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ اس معاملے میں مت پڑیے، آپ کا کوئی کام نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے،
آپ کے رب کا حکم آ چکا، بے شک ان پر عذاب آ کر رہے گا جسے روکا نہیں جا سکتا، وہ عذاب رکے گا نہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ فرشتے آئے پھر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو پریشان بے قرار ہو گئے اور کہا یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ تو وہ کیوں؟ وہ یہ کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے ہی برائیاں کرتے آ رہے تھے، انتہائی برے لوگ جو کہ اپنی خواہشات مردوں سے پورا کرتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا مال آیا ہے لوط کے پاس، اتنے خوبصورت، ظاہر فرشتے آئے تھے اتنی خوبصورت شکل و صورت میں، اسی ان کی آزمائش کے لیے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہاری زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی میری قوم کی بیٹیاں، باپ کی طرح ہوتا ہے نبی، تو جاؤ ان سے نکاح کرو، شادی کرو، اپنی خواہش پوری کرو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو چھیڑ کر مجھے رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھدار بھی آدمی نہیں ہے؟ کوئی نہیں تم میں سے کوئی بات سمجھنے والا؟ یہ میرے مہمان آئے ہیں، تم ان کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا، دیکھیے ڈھٹائی ان لوگوں کی، کتنے ڈھیٹ تھے اپنے گناہ میں اور اپنی سرکشی میں۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ جہاں پہ گناہ کی لذت ملتی ہو وہاں پہ پھر حلال کی لذت نہیں ملتی، اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں ہم عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور ہم جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب پتہ ہے، ہمیں کیا دے دو، ہمارے حوالے کر دو ان سب کو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے طاقت ہوتی یا تم سے نمٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان تھا، یقین تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ قوم میں سے کوئی اٹھے اور ان کی مدد کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں نہیں تھا، سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، تو فرشتوں نے کہا دیکھا کہ اب لوط علیہ السلام کتنے پریشان ہو گئے، کتنے پریشان ہیں اس معاملے میں کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اب کچھ کر بھی نہیں سکتے، اکیلے ہیں۔ تو اسی لیے فرشتوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو، ہم تو اللہ کے طرف سے آئے ہیں، فرشتے ہیں اللہ کے، یہ آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ لگائیں، ہم جو موجود ہیں یہاں پر، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے تو یہاں سے نکل جائیے، آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی کو وہ عذاب لاحق ہو کر رہے گا جو انہیں لاحق ہوگا، بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے۔ تو ان فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچا دیا اللہ کا کہ اب آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو بھی مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ بھی نکل جائیں، اور پھر آپ کی بیوی نہیں جائے، بیوی کو نہیں جائے، اسی لیے اسی نے بتایا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں، مہمان ہیں، وہی ان کی اس طرح کی جاسوسی کیا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ نہیں یہ بھی جائے گی، ایمان بھی لائی اور پھر اس نے الٹے کام بھی کیا، اور کہہ دیا کہ پھر صبح کے وقت ان کا وقت آ جائے گا، وہ عذاب آئے گا جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور پھر یہ بچ نہیں سکتے، اور پھر وہ عذاب آ گیا۔ فرمائے کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اور بس جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب آ گیا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، پلٹ دیا ان کو، اور ان پر دوسرے سے جڑے ہوئے کنکریلے پتھروں کی بارش کر دی، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، وہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا فیصلہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا حکم دے دیا گیا کہ ان کی جو جتنی بھی بستیاں ہیں ان قوم لوط کی، ان سب کو زمین سے اکھاڑو، ان سے اوپر لے جاؤ اور پھر ان کو پلٹ کے نیچے پھینک دو، اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دو۔ یہ عذاب جو اللہ نے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا، کسی قوم کو نہیں، تو یہ انہی کو دیا گیا کہ اس نے کہ اتنی یہ گھناؤنی حرکتیں کرتے تھے، اتنے یہ خبیث قسم کے لوگ تھے
جو اللہ کے حکم کے مطابق فطرت کے مطابق نہیں تھے بلکہ اس کے برعکس چلتے تھے، اسی لیے اس کو سخت سزا دی گئی۔ تو وہی اللہ نے دکھا دیا کہ اب وہ جگہ کہاں ہے۔ وہ جگہ وہی ہے بحر میت، ڈیڈ سی، جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ ایک طرف اردن کا علاقہ ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے۔ اب وہ ایسا وہ ڈیڈ سی ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں ہے، اور وہ اتنا بھاری پانی ہے، اتنا بھاری پانی ہے کہ کوئی ڈوب نہیں سکتا اس میں سے، اور اس میں جو نمکینیت ہے اور جس میں کیمیکلز نکالے جاتے ہیں اس میں سے، وہ اتنے ہیں کہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو وہ ہے اس کے عذاب کی شکل، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، جو بھی ہے کہ اس میں سے جائے اور دیکھے کہ اللہ نے اس قوم پر کیا عذاب دیا۔ کیا آج تک وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ڈیڈ سی ہے کہ جس میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی ڈوبتا تک نہیں ہے، اس لیے کتنا بھاری پانی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ان لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب کیا۔ اس کے بعد تو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو ان کے بھائی اہل مدین کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لے گا۔ تو وہی ان کو جو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دین دی، توحید پہ عمل کرو، توحید کو مانو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ تمہارا بہت بڑا جرم ہے کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے خوشحال لوگ ہو، تو پھر کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں۔ اور مزید کہا ہے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو، انصاف کیا کرو لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، مت کم کرو کہ دینے کے بعد الگ، لینے کے بعد الگ، یہی تو زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ تم نے کر رکھا ہے۔ تو لہذا پوری طور پہ ناپ تول لے کر دو لوگوں کو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر مت رہو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کا نگہبان نہیں ہوں کہ یہ ہے خالص تجارت کرو، کاروبار کرو، جو بچ جائے وہ تمہارا ہے، وہ تم لے لو، کھاؤ اس کو، لیکن میں کوئی نگہبان نہیں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے لیے میں سختی نہیں کر سکتا، ڈنڈا نہیں مار سکتا۔ کسی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں، بے شک تم تو بڑے ہی سمجھدار بردبار ہو۔ تو انہوں نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو الٹا ان کو تانے دینے شروع کر دیے کہ تم جو یہ نمازیں پڑھتے ہو تو کیا یہ تمہاری نمازیں یہ کہتی ہیں؟ ایک تانا ہے کہ تم یہ ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی جو باتیں ہیں وہ چھوڑ دیں، اور پھر جو تم کہہ رہے وہ کرنا شروع کر دیں، اور اپنے مال بھی اپنی مرضی کے مطابق ہم نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے جواب میں دیا کہ قال یا قوم ارایتکم ان کنت علی بینۃ من ربی، شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے، تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ کہ اللہ نے مجھے رحمت دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے کیا ہے، تو تم کیسے پھر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے، تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تم کو روکتا ہوں اس کے الٹا کرنے لگوں۔ میں تو اپنی طاقت کی حد تک صرف اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہ ہے میرا کام، بس تم جو کہتے ہو وہ میں اس کے اوپر نہیں چل سکتا۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس کی وجہ سے تم پر ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی تھی۔ اور قوم لوط کا زمانہ، ان کا علاقہ تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، جو تمہارے سامنے ہی ہے۔ تو دیکھ لو، تاریخ بھی پڑھ لو کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، پچھلی قوموں کے ساتھ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، سب برباد ہو گئے۔ اگر تم بھی یہی کرو گے تو تمہارا یہی معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔
اور دوسری بات جو کی مغفرت والی، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ تمہیں کہا جا رہا ہے، دین کی دعوت دی جا رہی ہے، توبہ استغفار کی دعوت دی جا رہی ہے، سن لو اسے۔ لیکن یہ کہاں ماننے والے تھے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ہم تمہیں بڑا نہیں سمجھتے۔ تو شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ تمہیں میرے خاندان کا تو خیال ہے، لیکن اللہ کا کوئی خیال نہیں تمہیں کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے اسے پس پش ڈال دیا، بے شک میرا رب تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنی جگہ جو کرنا ہے کیے جاؤ، میں بھی اپنے دین و عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ صاف کہہ دیا کہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، بھگتو پھر اب عذاب آئے گا، کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، میں اپنا کام کروں گا اور تم لوگ جا۔ اب یہ دھمکی تھی، اور یہی نبی کا آخری پیغام ہوتا ہے اللہ کو کہ اللہ بس اب میں نے اپنا کام کر دیا، اب تیرا حکم ہے، جو تو تیرا فیصلہ ہو۔ اور جب ہمارا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو نجات دے دی، ان کو بچا لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، بس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کہ گویا وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں، کبھی نہیں تھے، بالکل بنجر ویران سناٹا۔ آگاہ رہیے کہ قوم مدین کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی، کہ جس قوم پہ اللہ کا عذاب آئے اس پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، اسے اللہ کی رحمت سے بہت دور بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اب دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اس کے سرداروں کے پاس، بس انہوں نے فرعون کی راہ کی اتباع کی، حالانکہ فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی، وہ صحیح راستے پر نہیں تھا، بھٹکا ہوا تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا، قیادت کرے گا، وہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا۔ اس طرح ہر ظالم، ہر فرعون، ہر ڈکٹیٹر، ظلم و ستم کرنے والا، وہ اپنی قوم کو لیڈ کرے گا اور پھر وہ جہنم تک لے جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم رسید کر دے گا، سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں وہ لوگ پہنچا دیے جائیں گے، جہاں سب کو وہیں پہ اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی۔ وہ بہت ہی برا عطیہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا۔ یہی ہے، یہی عطیہ ہے، یہی ہدیہ ہے، یہی سب کچھ ہے ان کے لیے جو جہنم ان کو دی جائے گی۔ بستیوں کی یہ چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ صاف کہہ دیا کہ یہ ہیں وہ چند خبریں جو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو سن کے پڑھ کے ان کافروں کو سنا دیں، ان کو بتا دیں کہ دیکھو جو بھی اللہ کے حکم کی سے سرکشی کرتا ہے اس کا یہ انجام ہے۔ تو تم بھی سن لو اے کفار مکہ، تمہارا بھی حشر یہی ہوگا، تم بھی بہت بری طرح مارے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، انہوں نے ایسے عمل کیے کہ وہ ان پر یہ سزائی عذاب آیا۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ بس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو وہ معبود جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے، کوئی بت کام آدی کے سوا کچھ بھی انہیں نہیں دیا۔ اور آپ کا رب جب ظالم بستیوں کی گرفت کرتا ہے اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، اس کی گرفت بہت ہی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ اس کی پکڑ ایسی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹ جائے گا، بھاگ جائے گا، نکل جائے گا، نہیں، وہ ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ جو جہاں ہوتا ہے وہیں اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس برے انجام میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
جس دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جس کا تمام اہل حشر مشاہدہ کریں گے، سب کے سامنے بتا دیا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ، اور ہم ایک مقررہ وقت تک اس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آ جائے گا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا، ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ تو یہ حشر کی تمام کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اس دن کیا ہوگا، کہ اس دن سب آ جائیں گے، اور پھر ہم نے اس کو ایک خاص مدت تک اس کو رکھا ہے کہ اس وقت وہ یہ سب کے سامنے آ جائے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ کوئی بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت، دو طرح کے ہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں وہ چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، ہائے مر گیا۔ جب تک آسمان و زمین رہے گا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب اپنی مرضی سے کسی کو نکال دے، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جو مومن اس میں ڈالیں گے جن کے دل میں چاہے وہ ذرہ برابر بھی ایمان کہ جس کو چاہے نکال دے۔ نیک بخت ہوں گے ان کی جائے رہائش، وہ تو جنت کے مکی ہیں، جب تک آسمان اور زمین رہے گی اسی میں ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب جو چاہے یہ اللہ کا ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، بس اب ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں آپ کسی شک میں نہ پڑ جائیں، یہ ان کی اسی طرح بغیر عقل سے کام لیے عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دادا عبادت کرتے آئے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم یقیناً ان کا پورا پورا بدلہ بغیر کم کیے چکانے والے ہیں۔ ہم ان کا پورا پورا بدلہ چکا دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے کہ یہ چھوڑ کے ان کی کوئی آسانی مل جائے، نہیں، بچ نہیں سکتے اب۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کیا، کوئی نہیں لایا، اس میں بھی جھگڑنے لگے۔ اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی طے نہ چکی ہوتی تو اس دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہی کہ فیصلہ وہاں ہوگا، یوم الجزاء، یہ بدلے کا دن وہاں پر ہے، اللہ کے ہاں حشر کے مقام پر، یہاں نہیں ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ ان کا سارا حساب چکا دیتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ان مکے والوں کا، لیکن نہیں، یہ وہیں ہوگا۔ تو فرمائیں کہ بے شک یہ کفار اس قرآن کی طرف ایک خطرناک شبے میں مبتلا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے، اور بے شک آپ کا رب ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ بے شک ان کے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ بس آپ کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے رائے حق پر قائم رہیے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ اللہ کی سرکشی سے نہ کرو، وہ بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، سب سمجھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور تم لوگ ان کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہی ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے یا ہر طرح کا ظلم کرنے والے، سب آپ ان کی طرف مت جھکیے، ان سے کسی قسم کی کوئی بھی بارگیننگ نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا پھر اگر کہ آپ کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے تو آپ بھی کو بھی یہ آگ چھو لے گی۔ یہ بتانا ہمیں مقصود ہے کہ ہم بھی اس کا خیال رکھیں کہ ان ظالموں سے کسی قسم کی دوستی، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ کرنا یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور آپ دن کے دونوں طرف اور رات گئے نماز قائم کیجیے۔ بے شک آپ اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی گئی آپ کو کہ آپ دین پر جو استقامت کا حکم دیا گیا کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، کہ 2 نمازیں یا 3 کا ذکر کیا گیا دن کے شروع میں اور آخر میں، اور آخری پہر رات میں۔ تو یہ پہلا ہو سکتا ہے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ فجر اور مغرب اور رات کے آخری پہر میں قیام اللیل، اس کے بعد پھر یہ 5 نمازیں آ گئیں، تو اس کے بعد ہی اس کا حکم ہوا جو، اسی لیے آپ اس کے ذکر کیا گیا 2 نمازیں طرفی النہار، صبح کی شام کی، اور رات میں تنہائی میں
اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی بعد میں اس نے نیکی کر لی اس کا گناہ ختم ہو گیا. نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کرتی چلی جاتی ہیں, مٹاتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. اور آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا ہے. بس جو قومیں تم سے پہلے تھیں ان میں ایسے عقل مند لوگ کیوں نہ ہوئے جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے, ان میں سے کچھ کے سوا جنہیں ہم نے نجات دی تھی, اور ظالم لوگ اسی عیش و آرام کی راہ پر پڑے رہے جس کے وہ عادی ہو گئے تھے. تو یہ ہے وہ عیاشیوں میں لگے رہے, کھیل کود میں لگے رہے اور اسی کے عادی ہو گئے. اب ان کو ہدایت تو ملے گی نہیں. اور وہی لوگ تھے اہل جرائم, جرم کرنے والے. فرمائے کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان کر دیا کہ آپ کا رب بستیوں کو ناحق ہلاک نہیں کرتا. اگر ان میں رہنے والے نیک اور اصلاح پسند ہوتے, اگر یہ لوگ نیک ہوتے, اصلاح کرتے اور رسول کی بات کو مان لیتے تو نہ جاتے, استغفار کر لیتے, توبہ کر لیتے. جیسے انبیاء کرام نے کہا, ایک ایک نے یہی کہا کہ توبہ کرو استغفار کرو, توبہ کرو استغفار. لیکن یہ نہیں, ماننے والے ہی نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسی کو, اس قوم کو تباہ کرتا ہے جو کہ ایمان نہیں لاتی, سرکشی کرتی ہے, نافرمانی کرتی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تم لوگوں کی ایک ہی جماعت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے سب کو ایک ہی قوم نہیں بنایا, سب کو مسلمان نہیں بنایا. اس لیے کہ اگر سب کو مسلمان بنا دیتا تو یہ کہ زبردستی کا اسلام ہوتا, کہ زبردستی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ لوگ اپنی عقل کو استعمال کریں, اپنی بصیرت کو استعمال کریں, غور و فکر کریں. اللہ نے حق بتا دیا کہ یہ حق ہے, یہ باطل ہے, تو لہذا تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو کہ تم نے کس چیز کو اپنانا ہے. عقل کو استعمال کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں رب رحم کرے گا. انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے, آپ کے رب کی یہ بات طے شدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے بھر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو نہیں مانے گا ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا, تمام جن ہو یا انسان ہو. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اور ہم انبیاء کی خبروں میں سے ہر خبر آپ کو اس لیے سناتے ہیں, مقصد کیا ہے اس کا, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں, آپ کا دل مضبوط ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا, مجھ سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا. انبیاء کرام کو اسی طرح یہ لوگ ستاتے رہے, تانے دیتے رہے, برا بھلا کہتے رہے, تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا کہ میں کوئی نیا نہیں ہوں اس باب میں. اور فرمائیں کہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اس واقعات کے ضمن میں آپ کو حق بات پہنچ گئی, آپ کو پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے, اور مومنوں کے لیے ان میں عبرت اور نصیحت ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم اپنی جگہ پر جو چاہے کیے جاؤ, بے شک ہم لوگ بھی اپنے دین پر عمل کیے جائیں گے. اب ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں ڈنڈے مار مار کے مسلمان بنائے, نہیں, تم نے جو کرنا ہے کرو, ہم اپنے دین پر ہیں. اللہ کے حکم کا انتظار کرو, بے شک ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی بتا دیا ان کفار کو کہ اب دیکھو انتظار, اس لیے کہ عذاب اللہ لے کر آئے گا, میں نہیں لاؤں گا. تو اللہ عذاب لائے گا جب اس کی مرضی ہوگی, وہ لے آئے گا. تو لہذا انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں. اور آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں صرف اللہ کو معلوم ہیں, اور تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. یعنی سارا اختیار تو اس کے پاس ہے, وہ ہے مالک پوری کائنات کا, تو وہ جو چاہے کرے. بس آپ اسی کی عبادت کیجئے, اسی پر بھروسہ کیجئے, اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے, آپ کا رب اس سے بالکل ہی بے خبر نہیں ہے, اسے سب پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں.
اس طرح یہ صورت یہاں مکمل ہوئی سورہ ہود۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف بھی جو مکی صورت ہے اس میں 111 آیات ہیں۔ تو یہ صورت جو آئی ہے 3 حصوں میں مشتمل ہے۔ ابتدائی 2 آیات تو تمہیدی آیات ہیں، آخری 10 آیات اختتامی ہیں، اور اس کے درمیان یہ پورا قصہ ہے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار و غلبہ اسلام کی بشارت ہے کہ قریش مکہ اور برادران یوسف کی طرح ہیں، ان کا معاملہ بھی وہی ہے جیسے کہ برادران یوسف نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح ان قریشیوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کہ ایک دن آئے گا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ ہوں گے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو عقل مندوں کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الی اللہ علی بصیرۃ منی، اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ دعوت الی اللہ ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، کہ الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات کو پورے طور پر بیان کرنے والی ہے۔ یہ قرآن جو ہر چیز کو کھلی طور پر صاف طور پہ بیان کر رہا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں کتاب نازل کی اس کی زبان میں، ہر نبی کو بھیجا اسی زبان میں تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس کے بعد پھر یہ قصہ شروع ہو گیا 3 آیت سے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور ہم اس قرآن کو آپ پر بذریعہ وحی اتار کر آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، اگرچہ آپ اس سے قبل اس سے بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ یہ ہم آپ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ اس میں وہ قصوں کی ایک طرح سے وہ دلچسپی بھی ہے، سسپینس بھی ہے، اور کشمکش بھی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، آپس میں جو انسانی رشتے ہیں ان کا سلسلہ ہے ان کو بھی بتا دیا، مرد اور عورتوں کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات کر لی، ظالم اور مظلوم کی بات ہے وہ بھی سب بتا دی، یعنی کہ اس میں انسانی جذبات کا پورا ایک خاکہ رکھ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ انسان کیا ہے۔ تو یہ قصہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ ایک بہترین قصہ، احسن القصص، اس لیے کہ انسان ایک طرح سے اس چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں دے دیا۔ جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا، باپ سے کہا، ابا جان میں نے 11 ستارے اور آفتاب و مہتاب کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بچے تھے، بالکل ہی نوجوان سے یا کہہ لیجیے چھوٹے ہی تھے، تو یہ خواب دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو حضرت یعقوب بھی وہ بھی نبی تھے، رسول تھے، سمجھتے تھے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو وحی کی گئی ہے، اور اب یہ بھائی جو ہیں ظاہر ہے ان کو حسد ہوگا، جلن ہوگی، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارے رب تمہیں چن لے گا، تمہارے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا اسحاق اور پر دادا ابراہیم پر اپنی نعمت پوری کی تھی۔ بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سارا انتظام ہے کہ اوپر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف سب انبیاء کرام، تو فرمائیں کہ سب اللہ تعالیٰ تم پر یہ نعمت پوری کر دے گا، یقیناً تم بھی نبی بنو گے۔ یقین یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس لیے کہ اہل مکہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کوئی یہ واقعہ بتائیں کہ اس طرح ایک بچہ گم ہو گیا تھا اور پھر وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پورا قصہ بتا دیا، لو سن لو یہ۔ تو یہ ہے، اور اس سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اسی کہنے سے کہ نبوت اور رسالت کا تعلق محض اللہ کی مشیت سے ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، چاہے وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، یہاں تک سب کو انبیاء بنا دیا۔
حضرت یوسف کے بعد نہیں پھر کوئی نبی نہیں بنا. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ نعمت مل کر رہے گی. اور اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کا کوئی بال بھی کیا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ سب اس میں نظر آئے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے انبیاء کرام بھی محفوظ نہ رہ سکے، اسی لیے وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا. لیکن شیطان پوری طرح اپنے مکر و فریب میں کوشش یہی کرتا تھا کہ ان کو پریشان ان کو بھی کرے. اذ قالوا ليوسف او اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، بے شک ہمارا والد کھلی غلطی میں پڑا ہوا ہے. تو بات یہی تھی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا سگے بھائی بنیامین، جو کہ ایک ماں سے تھے، سگے بھائی تھے، باقی جو بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو ان میں ستیلا پن بھی آ گیا. انہوں نے یہی محسوس کیا کہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام ان دونوں بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، حالانکہ ہم بڑے بھی ہیں، سارے کام تو ہم کرتے ہیں، تو بچے ہیں ابھی. تو ہمارے والد غلطی کر رہے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا کریں پھر؟ سب نے مل کر سوچا، تو تم سب مل کر یوسف کو قتل کر دو، مار دو اس کو، جہاں مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک نے کہا کہ یا اسے کسی دور دراز جگہ پہ ڈال دو، اس طرح تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہیں مل جائے گی، وہ وہیں مر کھپ جائے گا، اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا، باپ کو دھوکہ دے دینا. ایک میں نے کہا جو ان کا بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل بھائی تھا نا اصل، لیکن حسن بھی تھا، بلکہ یوں کرو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، جہاں سے بعض گزرنے والے قافلے اسے نکال لیں گے، اور اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کر لو، پھر مارو تو نہیں، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کر لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی کر لیتے ہیں. اب کیسے کریں گے وہ اللہ نے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ ہم بھی تو اس کے بھائی ہیں، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے تاکہ کھائے پیے کھیلے کودے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. بچہ ہے، خوب کھیلے گا کودے گا، اور کچھ ہونا کچھ کو تفریح ہو جائے گی. تو ہم تفریح پہ جاتے ہیں، پکنک منانے جا رہے ہیں، ہم بھی اس کو بھی لے جاتے ہیں ہم. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا اسے لے جانا مجھے مغموم کر دے گا، دور چلا جائے گا مجھ سے، اور ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اس سے بے خبر رہو گے اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا. کہ اب یہ حضرت یعقوب نے کہا تو یہ کہ مجھ سے دور ہوگا، پتہ نہیں کب آؤ گے واپس، صبح سے شام تک. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ علاقہ جو ہے کثرت سے بھیڑیے ہوتے ہیں وہاں پر، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھیڑیا کھا گیا، تم اپنے کھیل کود میں لگے، یہ تو بچہ ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ اپنے خطرے دونوں بتا دیے. اور انہوں نے اسی کو استعمال کیا، انہوں نے ان کے بیٹوں نے اسی چیز کو استعمال کیا اور یہی کہا آ کے کہ بھیڑیا کھا گیا آپ کے بیٹے کو، ہم کیا کریں؟ تو بھائیوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ ہماری ایک جماعت ہے، تو ہم یقیناً بڑے خسارے میں رہیں گے. یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم تو بڑے پوری ایک جماعت ہے، ایک جتھا ہے، یہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی نہ کر سکیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. بس جب وہ لوگ اسے لے گئے اور طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، انہوں نے ایسے ہی کیا. ایک اندھا کنواں دیکھا جس میں کبھی کبھار کوئی آتا ہوگا، اس میں اس کو ڈال دیا. ہم نے یوسف پر وحی نازل کی کہ آپ انہیں ایک دن کی سازش کے بارے میں بتائیں گے، حالانکہ وہ بے خبر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ مت گھبرائیں، ایک دن آئے گا آپ انہیں بتائیں گے کہ تم نے میرے خلاف کیا سازش کی تھی. اور پھر یہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے ہوتے ہوئے کہنے کہ اے ابا جان، وہی ہوا جو آپ نے کہا تھا، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیا اسے کھا گیا، بھیڑیا آیا وہ کھا گیا اسے، اور آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. تو قسمیں کھائیں، بتانے کی کوشش کی لیکن جھوٹے تھے. اور پھر کیا کیا جھوٹ کے لیے؟ انہوں نے ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا، کسی جانور کو ذبح کیا، اس کا خون ان کی قمیص پہ ڈال دیا، اور
ان کو دکھایا، یہ دیکھیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا کہ اس نے پہلے ان کی قمیض اتاری، پھر ان کے بعد ان کو بڑے آرام سے جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے کھا گیا۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارا اپنا سارا بنایا ہوا فریب ہے، یہ ڈرامہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بھیڑیا اس طرح کھائے کہ اس کی قمیض بھی نہ پھٹے، قمیض اسی طرح صحیح سلامت آ گئی، تم نے اس پہ خون چھڑک کے میرے پاس لے آئے۔ لیکن اب کیا کر سکتے تھے، بیٹوں کا معاملہ ہے، بس مجھے اچھے صبر سے کام لینا، فصبر جمیل، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کے لیے بھیجا، لاؤ بھائی دیکھو کہیں سے پانی لاؤ، کنویں میں سے کہیں سے مل جائے۔ اس نے کنواں دیکھا، اس نے جلدی سے اپنا ڈول ڈال دیا اس کے اندر کہ پانی نکل آئے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو بڑا اچھا موقع، جلدی سے کنویں میں اس ڈول میں بیٹھ گئے، ڈول میں بیٹھ گیا، اس نے کھینچ لیا۔ اب وہ خوشی کے مارے اس نے کہا ہمارے لیے خوشخبری ہے، تو ایک لڑکا مل گیا، یہ تو ایک لڑکا ہے اس کے اندر، دیکھو۔ انہوں نے مال تجارت سمجھ کر قافلہ والوں سے چھپا لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، اس کو لا کے بیچ دیں گے ہم وہاں پہ، اگر باقی لوگوں کو پتہ چل گیا تو سارے کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے، یہ کسی اور کو اطلاع مل گئی، تو یوں کرو بس چھپا کے لے جاؤ اس کو بس۔ اللہ ان کے کیوں کو خوب جان رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ وہاں انہوں نے جلدی کی کہ جلدی سے اس کو بیچو تاکہ یہ کہیں باقی جو ہے وہ نہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیں، اور انہیں ایک معمولی قیمت یعنی چند ٹکوں کے بدلے بیچ دیا، تھوڑے بہت پیسے لیے اور کہا لے جاؤ۔ اور وہ لوگ ان میں کچھ زیادہ رغبت بھی نہیں رکھتے تھے، ان کا یہ پیشہ نہیں تھا، ان کو مل گیا اتفاق سے، غلامی کا ایک چچا تھا وہاں پہ غلام بناتے تھے۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو اسے باعزت رہائش دو، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، یا اسے بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے، اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہ دیکھ سمجھ گئے تھے کسی اچھے شریف خاندان کا بچہ ہے یہ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے سرزمین مصر میں رہائش مہیا کر دی، گھر کا انتظام ہو گیا، اب آرام سے رہیں گے، کھانا پینا سب کچھ مل جائے گا۔ اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ابن عباس کے قول کے مطابق 33 سال کے، اور بعض نے کہا کہ 25 سال، بعض نے کہا 40 سال، بہرحال کہ وہ اب ان کی ایک بھرپور جوانی ہو چکی تھی، تو اللہ نے انہیں علم و حکمت دی، اور ہم اچھا کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہ آزمائش آ گئی، ایک بڑی خطرناک آزمائش تھی، اور جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس نے انہیں گناہ پر ابھارا، شیطان آ گیا۔ اتنی خوبصورتی تو ساری دنیا کا آدھا حسن جن کو دیا گیا ہو اس پہ وہ عورت پاگل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی، وہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے گناہ پر ابھارا، دروازے بند کر لیے اور کہا آ جاؤ اپنی خواہش پوری کرو۔ تو یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میں اس کے لیے خیانت کروں؟ اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، ایسی میں بات نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہ تو تیار تھی اسی کام میں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ بھی اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے اس کے ساتھ ایسا ہی ارادہ کر لیتے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ تاکہ ان سے برائی بدکاری کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے جو تھے جو برائیوں سے پاک کر دیے گئے تھے۔ تو ہمارے بعض مفسرین اس کو بالکل ہی غلط کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے کوشش کی، حضرت یوسف بھی بڑھے تھے اس کی طرف، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پڑھنے کی یہ فرمائیں کہ لولا رأى برہان ربی، اگر وہ اللہ کی وہ دلیل اور برہان نہ دیکھ لیتے تو یہ کرتے۔ جب اللہ نے دکھا دیا کہ تم کیا کر رہے ہو یوسف، تم کیا جا رہے ہو، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ نہیں، انہوں نے کوئی کیسے نبی تھے، وہ کیسے ایک بدکار عورت کی طرف جا سکتے تھے؟ اور صاف اللہ نے کہہ دیا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور ایسا اس لیے ہوا
تاکہ ان سے برائی اور بدکاری کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے جو تھے جو برائیوں سے پاک کر دیے گئے تھے۔ تو وہ تو یہ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات کریں؟ اب آگے مسئلہ آ گیا جب کہ یہ پول کھل گیا اور دونوں نے دروازے کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا۔ عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اس نے ان کی طرف کھینچا کہ یہ نہ جائیں، تو دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ دروازہ کھولا تو شوہر کھڑا تھا۔ عورت نے کہا اس آدمی کی سزا جو تمہارے بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ دیکھیے کیسی تیز عورت تھی، ایک تو تہمت لگا دی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، ایک خود ہی فیصلہ بھی صادر کر دیا کہ اس کو لے جاؤ جیل میں جا کے پھینک دو، میری بات نہیں مانتا ہی، تو فیصلہ بھی خود ہی کر دیا۔ تو اب یہاں پہ ایک گواہی بھی آ گئی، تو حضرت یوسف نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے گناہ پر مجبور کرنا چاہا تھا، اس نے کہا تھا۔ اور عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اور بعض کہتے ہیں ایک بچہ تھا، تو اس کی اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یہ سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے اس نے ایک قرینہ کیا کہ اس کے قرینے کے ذریعے سے تم چیک کر سکتے ہو، تو یہ ہے کہ اگر اس نے آگے سے پھٹی ہوئی قمیض ہے تو یہ سچی ہے کہ اس نے بچانا چاہا ہوگا اپنے آپ کو، اور یوسف نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اور بس جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تمہارا سب کیا دھرا ہے، اے عورت، اے عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا کہتے ہیں، یہ سب تیرا کیا دھرا ہے، تو نے ہی کیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کا خیال مت کرو، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم غلطی پر تھی، تم نے غلطی کی، تم معافی مانگو۔ اب کیا ہوا؟ اب اس واقعے کی خبر سب جگہ پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کہ جو اسکینڈلز بنتے ہیں خاص طور پہ جو اونچے لوگوں کے ہاں، وہ پھیل جاتے ہیں، لوگ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو عورتوں نے یہی کہا دیکھو عزیز مصر کی بیوی اور ایک اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، یہ کیا؟ تو وہ ان کو اس پہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ اب دیکھیے اس عورت نے پھر کیا کیا اپنے آپ کو اپنا دفاع کرنے کے لیے، کہ شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے۔ جب عورت کو ان کی سازش کی خبر ہوئی، یعنی اسی عزیز مصر کی بیوی کو، تو اس نے ان کی دعوت دی، ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، ان میں ہر ایک کو ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا تم ان کے لیے سامنے آؤ۔ بس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو ان سے بے حد مرعوب ہو گئیں، اور اسی مدہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ جو تھے زخمی کر لیے، چھریاں اپنے پھل پہ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں پہ کاٹی، اور کہنے لگیں بے عیب ذات اللہ کی، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اونچے مرتبے کا فرشتہ ہے، اتنی خوبصورت، اتنا خوبصورت۔ دیکھ کے وہ بھی ایک دم دہشت میں رہ گئی کہ یہ کیا، تو اسی لیے اس نے یہی دکھانا چاہتی تھی وہ کہ دیکھو میں تو ہوئی تو تم دیکھو تم کیا ہو، تم نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ہوش ہی نہیں رہا تمہیں اس کے دیکھ کر۔ اور پھر اسے صاف کہہ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا تو یہی ہے وہ جوان جس کے بارے میں تم سب مجھے برا بلا کہتی تھیں، اور میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میری حکم پر عمل نہ کیا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ پھر وہی بات اس نے دہرا دی اپنی کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس کو اپنی ذلت یاد آ رہی ہے بار بار کہ مجھے ذلیل کر دیا اس نے میرے شوہر کے سامنے، اسی لیے وہ اسی پر اڑی ہوئی ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا وہی کلچر تھا، یہی ان کا جو اس معاشرے کا کلچر تھا، یعنی اونچی قوم اور اونچے لوگ جو ہیں یہاں پہ ان کو چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے حیائی کی، بدکاری کی، آپس میں خلط ملط کی کوئی کسی قسم کی کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ تو یہی وہ معاشرہ تھا جس کو
جس میں یہ عورتیں تھیں. اسی لیے انہوں نے پہلے تو محسوس کیا، پھر کہا نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یوسف نے کہا میرے رب، میرے نزدیک اس گناہ سے زیادہ آسان یہ ہے کہ جس جو لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں، اگر تو نے میرے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنایا تو میں ان کی طرف ڈھل جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ سے دعا کی، اللہ پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ کچھ دنوں کے لیے انہیں جیل میں ڈال دیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہی ہے، ابھی تو یہ ایک عورت پاگل ہوئی ہے، اس کے پیچھے فریفتہ ہو گئی ہے، پھر یہ دوسری عورتیں ہیں، اگر زیادہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چلو ان کو پھر بند ہی کر دو تاکہ یہ جیل میں رہیں اور یہ فتنے سے بچ جائیں. اب دیکھیے دوسری آزمائش آ گئی جیل کی. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے، تو انہوں نے بھی کہا، اپنے جان چھڑائی کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں اور ہم ایسے پراگندہ خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم تم یہ کہاں سے یہ کام کی باتیں کر رہے ہو. تو دونوں نوجوانوں میں سے جس کی نجات ہو گئی تھی اس کو اب یاد آیا، اب اتنے عرصے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہاں پہ جیل میں ایک بندہ ہے یوسف، وہ ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اس نے دیکھو کتنی صحیح تعبیر بتائی، میں بچ گیا، میرا ساتھی وہ سولی پہ چڑھ گیا. تو اسی لیے اس کو یوسف کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، آپ لوگ مجھے اجازت دیں میں جاؤں جیل میں اور جا کے یوسف سے پوچھوں. تو اب وہ چلا گیا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، اے یوسف، اے صدیق، اے اللہ کے بندے، نیک بندے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں، جسے 7 خشک بالیاں ہیں، تاکہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں تو انہیں آپ کی قدر و منزلت کا علم ہوگا کہ یہ دیکھو ایک ہیرا ہے، ہیرا جو جیل میں پڑا سڑ رہا ہے. تو یوسف نے کہا کہ تم لوگ مسلسل 7 سال تک کاشت کرو گے، یعنی خوب آئے گی، بارش بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، خوب تم اپنی فصلیں جو ہے وہ کماؤ گے، اور فصل کاٹنے کے بعد اسے بالیوں میں ہی رہنے دو گے، اسی کو وہیں چھوڑ دینا کہ وہیں پہ وہ محفوظ رہے گی، سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم کھاؤ گے، تھوڑا اپنے کھانے کے لیے نکال لینا، باقی ویسے ہی چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد 7 مشکل سال آئیں گے، قحط ہوگا، کوئی بارش نہیں ہوگی، سخت مصیبت ہوگی، جو پہلے سے ان سالوں کے لیے تمہارا جمع کردہ غلوں کو کھا جائیں گے. پھر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، جو پہلے 7 سال میں تم نے کمایا ہے وہ تمہارے کام آئے گا اس 7 سال قحط میں، سوائے معمولی مقدار کے جو تم نے احتیاط سے محفوظ رکھا ہوگا. اور پھر اس کے بعد 14 سال کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، جس میں لوگ خوب رس نکالیں گے، یعنی خوب نچوڑیں گے، خوب پھل ہوں گے. تو یہ اس نے خواب بتا دیے، آ کے تعبیر بتائی اس بندے نے آ کے بادشاہ کو. تو بادشاہ تو دنگ رہ گیا کہ ایسی زبردست یہ اس نے بتا دی تعبیر بھی، اور اس کا مشکل کا حل بھی بتا دیا کہ یہ تم نے کرنا ہے. اسی لیے کہا کہ لاؤ لاؤ بھائی، یہ کون ہے یہ ایسا بندہ؟ تو بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ. بس جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کے بارے میں ایسے کیا خبر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بتاؤ، مجھے جیل میں ڈال دیا اور خود وہ مزے کر رہی ہیں. فیصلہ کرو، یہ ایسے نہیں جاؤں گا میں، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے. کہ بادشاہ نے کہا کہ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے بارے میں، اگر میں جیل میں اتنی مدت رہتا جتنی یوسف رہے ہیں تو میں قاصد کی بات سن کر فوراً نکل جاتا. بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا تھا، ظاہر ان کے اوپر بیتی تھی. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح نہیں نکلوں گا کہ لوگ کہیں گے یہ تو کوئی جیل سے آیا، اس کو اٹھا کے بادشاہ نے بلا لیا. نہیں، پہلے فیصلہ کیا کہ مجرم کون ہے اور معصوم کون ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے پوچھا تم عورتوں کا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف کو گناہ پر اکسایا تھا؟ انہوں نے کہا بے عیب ہے اللہ کی ذات، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، یوسف میں کوئی بات نہیں تھی. تو عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں نے اسے گناہ پر اکسایا تھا، وہ بالکل سچا ہے.
صاف کہہ کہ غلطی میری، الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا۔ یوسف نے کہا میں نے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی عزت میں خیانت نہیں کی ہے، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی جو اس نے کی تھی۔ تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سب صاف ہو جائے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے آپ کو خطاؤں سے پاک نہیں بتاتا ہوں، بے شک انسان کا نفس برائی پر بہت زیادہ ابھارتا ہے، سوائے اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کر دے، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ قول بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ اپنے نفس کی تزکیہ کر رہے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ اسی عورت کا کلام تھا، اس نے یہ کہا۔ بہرحال جو بھی ہے، بات یہی ہے کہ یہ بات بتا دی کہ یہ نفس جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ برائی کا، تباہی کا، سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ پہ رحم کر دے۔ وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا لاؤ اسے میرے پاس لاؤ۔ اب بات صاف ہو گئی، اب لے کر آؤ اسے، میں اسے اپنا خالص صلاح کار بناؤں گا، میں اپنا مشیر خاص بنا لوں گا، میرا مشیر ہوگا، دربار میں اس کو مقام ملے گا۔ اتنا بڑا آدمی یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے پاس رکھوں۔ بس جب ان سے بات کی تو کہا کہ تم آج سے ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ ہو اور قابل اعتماد ہو۔ تو بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں اونچا مقام دے دیا۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کی ذمہ دار بنا دیجئے، میں بے شک ان کی خوب حفاظت کروں گا، مجھے اس کام کی اچھی معلومات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو ایسی حالت میں جہاں پہ مسئلہ بہت ہی حساس تھا، خطرناک تھا، وہاں اپنے آپ کو پیش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دیا کہ میں جانتا ہوں میں اس میں بہترین کام کروں گا، کہ مجھے آپ یہ وزارت دے دیجئے، میں کروں گا۔ تو اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر کا اقتدار دے دیا۔ دیکھیے وزارت مل گئی، اور اس کے بعد پوری خوراک وغیرہ سب زمینیں سب کا معاملہ حضرت یوسف کے پاس آ گیا، تاکہ اس میں جو چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر و ثواب ان ایمان والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب تو ظاہر ہے کہ بادشاہت تک پہنچ گئے، اتنے اونچے مقام تک پہنچ گئے، اب وہ خواب بھی پورا ہو رہا ہے جو حضرت یوسف نے جس کی تعبیر بتائی تھی۔ تو اور پھر یوسف علیہ السلام کا خواب بھی پورا ہونا ہے آخر میں، جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ بھی آئے گا۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور ان کی مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا، اور ان سب نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو یوسف علیہ السلام تو دیکھ نہیں سمجھ گیا کہ یہی میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکے کہ وہ جو بچہ جس کو انہوں نے کنویں میں دھکیلا تھا آج وہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ نہیں پہچان سکے۔ ظاہر ہے کہ بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ اور جب ان کو غلہ انہیں دے دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو لاؤ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں میں پورا ناپتا ہوں اور مہمان نواز بھی سب سے اچھا ہوں، بس اگر تمہیں اسے نہیں لایا تو تمہارے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے، میرے قریب مت آنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ راشننگ سسٹم بنا دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ جتنے لوگ ہوں گے اتنا راشن ملے گا، تمہیں اتنا بوجھ، اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہاں میرا باپ بھی ہے، ایک بھائی بھی ہے، وہ سب وہاں ہیں، باقی ہم یہ ہیں، ایک بھائی گم ہو گیا۔ تو انہوں نے ساری اپنی ڈیٹیل بتا دی۔ تو ظاہر ہے کہ یوسف کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے وہ پھر کچھ، وہ تو خود ہی بیٹھے ہیں، لیکن بھائی کا کہہ دیا کہ بھائی یاد آ رہا تھا ان کا سگا بھائی، کہا کہ اگلی دفعہ لے کے آنا بھائی کو، نہیں لائے مت آنا میرے پاس، تو سختی سے کہہ دیا ان کو۔ اب یہ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پہنچتے ہی اس کے باپ سے اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی کریں گے۔ اب یہ تو باپ کی مرضی ہے، اسے پوچھیں گے کیا بھیج دے سے، ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان سب کی رقمیں ان کے سامانوں میں رکھ دو، پیسے بھی واپس کر دو ان کو۔ اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ بھائی ہیں
تو اسی لیے ان کے دل میں رحم آ گیا کہ باپ بھی ہے، بیٹے، پھر وہ بھائی بھی، چھوٹا بھائی بھی ہے، تو ساری ان کی جو رقمیں تھیں وہ واپس ان کی پونجیوں میں، ان کی بوریوں میں رکھوا دی، اور کہا کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کے بعد اسے پہچانیں گے تو امید ہے کہ دوبارہ آئیں گے، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ دوبارہ آ جائیں گے۔ تو جب اپنے باپ کے پاس واپس پہنچے تو کہا اے ابا جان، ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا، پہلے ہی ایک افسوسناک خبر سنا تاکہ وہ بریکنگ نیوز بن جائے، اس لیے آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہمیں غلہ ملے، ورنہ نہیں ملے گا، تو لہذا آپ بھائی کو ضرور بھیج دیجئے گا، ہم بے شک اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب نے کہا اس کے بارے میں تم پر میرا بھروسہ کرنا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، اس لیے اللہ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو باپ نہیں بھولا، باپ کیسے بھول سکتا ہے اپنے بیٹے کو؟ اسی لیے کہہ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ میں نے اعتماد کیا تھا یوسف کے، آج تمہیں پھر مجھے اعتماد کرنا پڑا، تم پھر وہی کچھ کرو گے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ تو دیکھ لیجیے، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی، تو بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہو کے باپ سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی، پیسے بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے، بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ برابر غلہ اور مل جائے گا ہمیں، تو جو تھوڑا ہی ہے لیکن بادشاہ پر گرا نہیں گزرے گا، دے دے گا ہمیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تو ظاہر ہے کہ ڈسے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسے ہرگز تمہیں جانے نہیں، تمہارے ساتھ جانے دوں گا، نہیں دوں گا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام کا پختہ عہد کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو ہی گھیر لیا جائے۔ بس جب سب ان سے پختہ عہد کر لیا تو کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ضامن اللہ ہے، انہوں نے ضمانت لی، اللہ کی ضمانت، اور پھر کہا کہ اچھا تم وعدہ کرو کہ تم اس کو لے کر آؤ گے، وہیں چھوڑ کر نہیں آ جاؤ گے۔ اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے ٹال تو نہیں سکتا کہ ہر حکم اور ہر فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ اب بیٹوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن احتیاطی تدابیر کہ کہا کہ دیکھو ایک ہی دروازے سے مت جانا، کہ ظاہر کہ وہ بھی خوبصورت تھے، جوان تھے، اب سب ایک جگہ سے داخل ہوں گے، ایک دم لوگ دیکھیں گے تو کہیں نظر نہ لگ جائے، اسی لیے کہا کہ ایک دروازے سے مت جانا، مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، تو یہ تدبیر اللہ کی کسی تدبیر کو ان سے ٹال تو نہیں سکتی تھی، یہ تو یعقوب کے دل کی بات تھی کہ ان کے دل میں یہ آیا کہ جو یہ میں کہہ دوں، انہوں نے جو انہوں نے پوری کی تھی، اور ہم نے انہیں جو علم دیا تھا اس کے سبب تدبیر و تقدیر کے مسائل کو وہ خوب جانتے تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کو پتہ تھا کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، لیکن ایک تدبیر ہے، یہ کر لینا تو۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے قریب کر لیا اور کہا میں ہی تمہارا بھائی ہوں، یہ لوگ جو کچھ اب تک کر رہے ہیں اس کا غم مت کرنا، کہ ظاہر ہے کہ تم میرے سگے بھائی ہو، تو یہ تمہیں تنگ کرتے جیسے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہوں گے، اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اور بس جب ان کا قافلہ انہیں غلہ ان کو دے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوا دیا، بادشاہ کا جو خاص پیالہ تھا وہ رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے اعلان کیا ہے قافلے والو تم لوگ چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ وہ لوگ اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو بادشاہ کے لوگوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے، اور جو اسے حاضر کر دے گا اسے ایک اونٹ کا غلہ۔ تو انہوں نے اپنا دفاع کیا، تو بادشاہ کے لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی سزا کیا ہوگی، پھر کیا کریں گے ہم تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں کہ وہی اس کا غلام بن جاتا ہے، تو ٹھیک ہے جس کے سامان میں سے نکلے اس کو لے لینا۔
تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا، چوری پکڑی گئی، نکل آیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ویسے تو رکھ نہیں سکتے تھے بھائی کو، تو شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، سوائے اس کے کہ اللہ ایسے ہی چاہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند کرتے ہیں، ہر جاننے والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا ہے۔ تو اب دیکھیے بھائیوں نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے نا، اس کے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ دیکھیے وہ بھائیوں کی جلن ختم نہیں ہوئی، صاف کہہ دیے کہ اچھا آج اس نے چوری کی، اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، بچپن میں کوئی ہو گیا ہو۔ اس کی طرف اشارہ کر کے یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ طعنہ مار دیا۔ یوسف نے ان کی کذب بیانی کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور دل میں کہا تم کتنے برے لوگ، اور جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا، جھوٹی بات کر رہے میں نے کوئی چوری کی تھی۔ تو یہ ظاہر دل میں رکھا بیان نہیں کیا، اس لیے کہ وقت نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ انہیں کہا اے عزیز، اس کا باپ بہت ہی عمر رسیدہ بوڑھا باپ ہے، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی اور کو لے لیجئے، جانے دیجئے اس کو، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک دل انسان ہیں۔ اب دیکھیں منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ عزیز نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے، تو اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کو پکڑ لیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ لوگ اس کی جانب سے بالکل نا امید ہو گئے، ایک ساتھ الگ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیا تھا، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں تم سے جو تقصیر ہو چکی ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ تم نے کیا کیا تھا، کس طرح یوسف کو دھکے دے کے آ گئے تھے کنویں میں، اس لیے میں تو نہیں جاؤں گا واپس۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا میں نہیں جا سکتا، باپ کو کیا میں منہ دکھاؤں، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب کیا کریں پھر ہم، تم لوگ اپنے باپ کے واپس جاؤ اور کہو اے ابا جان آپ کے بیٹے نے، یہ ہمارا بھائی نہیں آپ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ ستیلا ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، ہم نے جو جانا ہے اس کی گواہی دی ہے، اور غیب کی باتوں کا ہمیں کوئی خبر نہیں، ہمیں نہیں پتہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جو ہم گئے تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، اور یقین کر لیجئے ہم سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، اس دفعہ صاف اپنی وہ برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن بہرحال وہ ڈسے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بلکہ تمہارے ذہنوں نے ایک سازش گھڑ لی ہے، بس مجھے صبر کا سے کام لینا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہے افسوس یوسف کی جدائی پر، یوسف نہیں بھولتا، یوسف ہمیشہ یاد آتا ہے، اور غم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کے اپنے بیٹے کی، اب تو دوسرا بیٹا ہو گیا، ایک اور مصیبت آ گئی، اور اپنا درد غم دل میں چھپائے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یا تک کہ گھل کر موت کے قریب چلے جائیں گے یا مر جائیں گے، یہ کیوں روتے ہیں آپ ہر وقت؟ لیکن نہیں، یوسف تو نہیں بھلایا جا سکتا۔ آخر انہوں نے کہہ دیا، یعقوب نے کہا میں اپنا درد و غم حزن و علم اللہ سے کہتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، تم نہیں پتہ، تمہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن غم ہے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، زندہ ہے، کہاں ہیں، جاؤ لے کر آؤ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ بس وہ لوگ تیسری بار عزیز کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز ہم اور ہمارے اہل و عیال بہت تکلیف میں، بہت ہی مشقت میں ہیں، اور ہم پونجی بھی حقیر سے لائے ہیں، پیسہ بھی نہیں ہمارے پاس، تھوڑی سی پونجی ہے یہ لے لو، لیکن ہمیں پورا غلہ دے دو اور ہم پر صدقہ بھی کر دو۔ اس حد تک دیکھیے کتنی وہ منت کر رہے ہیں۔
کتنی منت و سماجت کر کے مانگ رہے ہیں کہ کچھ تو دے دو ہمیں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے بھی صبر نہ ہوا تو انہیں صاف کہہ دیا، کہا تم لوگوں نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ بتاؤ ذرا، تو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ بھی اور بنیامین کے ساتھ؟ اب یہ ایک دم چونکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا آپ ہی یوسف ہیں، یقینی طور پر آپ ہیں یوسف؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اقرار کر لیا، ان کو پتہ چل گیا، وہ حیران پریشان، یہ کیا ہوا، یہ تو ہمارا بھائی نکلا۔ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے، ہم نے صبر کیا، میں نے بھی صبر کیا، میرے بھائی نے بھی، آج اللہ نے کتنا بڑا مجھے انعام دے دیا۔ انہوں نے اب کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی، ہم لوگ بے شک گناہ گار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھیں نبی تھے نا، کوئی انتقام نہیں لیا، ورنہ وہ فوراً اپنی فوج کو حکم دیتے، پولیس کو لے جاؤ ان سب کو، جاؤ جیل میں ڈال دو، جسے تم نے مجھے جیل میں ڈالا تھا ان کو بھی جیل میں ڈال دو، کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، نبی تھے۔ اور یہی رسول اللہ کا یہی موقف تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ نہیں، معاف کر دو، جاؤ میں سب کو معاف کر دیا۔ یہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سارے جرائم سب معاف کر دیے، فرمایا کہ آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ لو میری قمیص لے جاؤ، ابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ان کے ذہن میں میری خوشبو اب تک موجود ہے کہ میرے کرتا دے دو گے تو ان کو یہ بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ کرتے کا معاملہ بھی اس قصے میں عجیب ہے کہ یہی کرتا آیا تھا، یہی قمیص آئی تھی، جبکہ ان بیٹے کی وہ بتانے کے لیے کہ تمہارا بیٹا بھیڑیا کھا گیا، تو یہی قمیص آئی تھی یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ پھر وہی دیکھ لیجئے کہ وہ قمیص ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کے خلاف جو شہادت تھی وہ واضح کر دی کہ دیکھ لیجئے اسی قمیص کے بدلے وہ بچ گئے تھے۔ پھر یہی قمیص آ رہی ہے کہ لے جاؤ اس قمیص کو، ڈال دو میرے باپ کے منہ پہ، اس کی بینائی واپس آ جائے۔ دیکھیے اللہ کی یہ قدرت۔ اور اس کے بعد یہ تو ابھی نوبت آئی نہیں، قمیص پہنچی نہیں، یعقوب کو خوشبو آ گئی، یعقوب کو خوشبو پہنچ گئی بیٹے کی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب نے اپنے بیوی بچوں سے کہا اگر تم میری عقل کو متہم نہ کرو، مجھے سٹھیاوا نہ کہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے باپ، کیسی خوشبو تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی خام خیالی میں اب تک مبتلا ہیں، آپ تو بالکل سٹھیا گئے ہیں، آپ کو اب تک یہی یاد کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آ رہا ہے۔ بس جب خوشخبری دینے والا آیا اور قمیض کو ان کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی، وہ بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب نے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے؟ میں جانتا تھا، مجھے اللہ نے بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، ہم یقیناً خطاوار تھے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے یہ سب ظلم کیے، زیادتی کی اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو میں کروں گا لیکن ابھی نہیں، صبح کو اٹھ کے کروں۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، بس جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے، سب چلے گئے، پورا گھر پورا کنبہ سب پہنچ گئے مصر، تو انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے قریب کیا اور کہا آپ لوگ شہر میں داخل ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو امن کے ساتھ رہیں گے۔ اپنے والدین کو شاہی تخت پر جگہ دی اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ تو یوسف نے کہا اے ابا جان یہ ہے میرے گزشتہ خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ دیکھی کہ یہ آفتاب و مہتاب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں،
دیکھ لیجیے آج پورا ہو گیا، ماں باپ بھی مل گئے، یہ بھائی بھی آ گئے، سب نے مجھے مان لیا۔ اور دیکھیے پھر اللہ کے سامنے کس طرح تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہوتے ہیں شکر گزار بندے، جو کسی کو جو مل جائے حکومت اقتدار، اس کے بعد وہ چوڑے نہیں ہو جاتے، پھر وہ اس پہ تکبر نہیں کرتے، انتقام نہیں لیتے لوگوں سے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ دیکھیے اس کا نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات میں کہ یوسف نے کہا اے ابا جان، میرے گزشتہ خواب کی یہی تعبیر ہے، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور مجھ پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو دیہات سے یہاں پہنچا دیا، سب یہاں آ گئے۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا تھا، میرے بھائیوں کے دلوں میں میری نفرت ڈال دی تھی، حسد اور جلن ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی نہایت اچھی تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو انہوں نے دیکھیے کتنی تواضع سے، کتنے خاکساری سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں کہ سب کچھ تیرا ہے اللہ۔ پھر یہ دعا کی ہے، اب یہ شکر ادا کرنے کے بعد رب قد آتیتنی من الملک، میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اور اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، سب تیری وجہ سے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو مجھے بحیثیت مسلمان دنیا سے اٹھا اور نیک لوگوں سے ملا دے، یعنی میری موت بھی آئے تو اسلام پر آئے، دین پر آئے، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، ان کے ساتھ میرا مقام کر دے۔ دیکھیے اللہ سے دعائیں مانگ، شکر ادا کی، اور یہ دعائیں یہ ہوتے ہیں ایسے اللہ کے نیک بندے۔ اور یہی کہتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو ان کی عمر بھی 130 سال تھی، اور جب یہ یہاں پہنچے ہیں تو سارا جو علاقہ تھا عین شمس کا وہ سارا ان کے پاس تھا، اور پھر مصر میں اقامت پذیر ہونے کے بعد تقریباً 17 سال زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پہ ان کو دفنایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر باقی بھی ابراہیم، سارہ، اسحاق، ان کی بیوی، یعقوب کی بیوی، سب انہی کی تدفین یہیں پر ہوئی۔ اور اسی طرح پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بھی 110 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، ان کو بھی پھر وہیں دفن کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، تو یہ ہے خاتمہ اس صورت کا، یہ ہیں غیب کی خبریں جنہیں ہم آپ کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں۔ اور جب وہ بطور سازش اپنے ارادے پر متفق ہو رہے تھے تو آپ تو وہاں نہیں تھے، آپ کو کیا معلوم تھا؟ یہ سب ہم نے بتایا، اللہ نے بتایا پوری تفصیل، اور آپ کی خواہش کے باوجود اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ چاہے کتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں مانیں گے۔ آپ اپنا کام کیجئے، بس دعوت و تبلیغ کے کام پر آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن تو اہل جہاں کے لیے حق بات کی یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے وہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ جائے جو انہیں ڈھانپ لے، یا قیامت ہی اچانک آ جائے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو؟ تو یہ سوچتے نہیں کہ اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے، اچانک آ جائے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ یہی دین اسلام میری راہ ہے، یہی اصل میری راہ، میں اور میرے ماننے والوں سب کی، لوگوں کو اللہ کی طرف سے دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتے ہیں۔ اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو یہ دعوت دے دی، بتا دی کہ آپ ان سے بتا دیجئے، کہہ دیجئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سب کے سب شہر کے رہنے والے مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں، کوئی عورت نبی نہیں بنی تھی، مرد تھے جو نبی بنائے جاتے تھے، جن پر ہم نے وحی نازل کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو کافر قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہو، کس طرح اللہ نے ان کو سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اہل تقویٰ کے لیے یقیناً آخرت کی منزل بہت ہی اچھی ہوگی۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو؟
حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب انبیاء پر نا امیدی چھانے لگی، نا امید ہونے لگی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کی قوموں نے سمجھا کہ عذاب کا وعدہ جھوٹا تھا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ کرتے رہے. تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، پھر ہم نے جسے چاہا نجات دے دی، اور مجرم قوموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. جب عذاب آئے گا سب پکڑے جائیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بچائے گا، جس کو چاہے گا اس میں نیست و نابود کر دے گا. یقیناً ان قوموں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت تھی. یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے جسے کسی نے گھڑ لیا ہو، اپنی طرف سے بنا لیا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں. ان میں جو انہوں نے خرابیاں کی ہیں یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ دیکھو انہوں نے سب کچھ خراب کیا ہے، تحریف کی ہے، اور اس میں ہر بات کی تفصیل ہے، اور یہ ہر اہل ایمان کے لیے ذریعہ و ہدایت اور باعث رحمت ہے. تو یہ بتا دیا کہ یہ کتاب جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی، اور پھر یہی ذریعہ ہدایت ہے، یہی باعث رحمت ہے. اس کتاب کو قبول کر لو، مان لو، تمہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے. اس طرح یہاں سورہ یوسف مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ سورہ رعد سے شروع کریں گے 13ویں سپارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.